अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रैटेजिक मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग। अब हिकमत अमली की मार्केटिंग से मुराद एक ऐसे मंसूबे का अमल है जो कि ऐसी काम करता है जिससे आपका कारोबार तरक्की करे, ना सिर्फ तरक्की करे बल्कि आपके कस्टमर की तवज्जो खींचने का भी अमल हो और आपके कस्टमर को आपके साथ वफादार भी बनाए रखे। आजकल डिजिटल के दौर में बिज़नेस ना सिर्फ डाटा और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है बल्कि ये कस्टमर्स की जो अंदरूनी ख्वाहिशात होती हैं वो भी हिकमत अमली के साथ कारोबार में बेहतरी बनाए रखती हैं। ये कैसे है, जैसे कि अपने ब्रांड को मजबूत बनाए, फिर आपके ताल्लुक़ को लंबा कायम रखें। अब डाटा ड्रिवन मार्केटिंग क्या है जी? डाटा ड्रिवन मार्केटिंग के अंदर नंबर्स और हक़ाइक़ की बुनियाद पर फ़ैसले लिए जाते हैं और ये अंदाज़े की बजाय तज्ज़िया किया जाता है। ऐसा कारोबार ना सिर्फ कस्टमर से मालूमात इकट्ठी करता है बल्कि वेबसाइट से और भी ये ऐसे काम करता है, ऐसे मौसर काम करता है जो जिससे उनकी ख़रीदारी के रिकॉर्ड्स को देखकर कारोबार में मज़ीद तरक्की करता है और इस किस्म के टारगेट सेट करता है कि उनकी ख़रीदारी को देखते हुए अंदाज़ा लगाया जा सके कौन सी चीज़ें ज़्यादा बिक रही हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप ऑनलाइन लाहौर में एक टारगेट सेट कर देते हैं और 3 महीने के अंदर 20% आपकी टी शर्ट्स ज़्यादा बिकती हैं तो आप इस तरक्की का एक अंदाज़ा लगा सकते हैं KPI सेट करते हुए की परफॉर्मेंस इंडिकेटर कि कौन सी चीज़ें ज़्यादा बिक रही हैं। मिसाल के तौर पर टी शर्ट्स हैं जो कितनी बिक रही हैं, एक हफ़्ते में कितनी बिक रही हैं और वेबसाइट्स और कस्टमर के रिव्यूज़ कि वो किन चीज़ों को ज़्यादा क्लिक करके देते हैं, इससे अंदाज़ा लगा लेता है। यूजिंग एनालिटिकल टूल्स यानी तज्ज़िया करने के जो टूल्स इस्तेमाल करता है। मिसाल के तौर पर कराची की बुनियाद पर एक बेकरी ने ना सिर्फ गूगल से अंदाज़ा लगाया बल्कि फेसबुक की मशहूरियों में और बहुत ही ज़्यादा कस्टमर्स जिन वेबसाइट्स को खोलते थे, जिन पर क्लिक करते थे, इसके अंदाज़े से उन्होंने ख़रीदारी का परफॉर्मेंस का अंदाज़ा लगाया और ना सिर्फ ये नोट किया कि जो केक या बर्थडेज़ है उनकी मशहूरियों पर सबसे ज़्यादा क्लिक किया है। आम तौर पर वो मशहूरी जो बर्थडे थीम वगैरह में उनकी तवज्जो का मरकज़ ज़्यादा होता है। मेजरिंग ROI यानी कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। कोई चीज़ ख़रीदते हैं तो साथ में कोई छोटी सी चीज़ तोहफ़े के तौर पर उनको दी जाती है जो कि ख़रीदारी का रुझान बढ़ाता है। मिसाल के तौर पर एक किताबों के स्टॉल में 10,000 इंस्टाग्राम की मशहूरी पर लगाया और 25,000 उसकी इन मशहूरियों की वजह से फ़रोख्त हुई। अब इस कैंपेन के अंदर कीमत से मुनाफे का अंदाज़ा लगाया तो ये तय हुआ कि कारोबार की कैंपेन कामयाब रही और इस हिकमत अमली को दोबारा दोहराने का फ़ैसला किया गया। कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, C फॉर कस्टमर, R फॉर रिलेशनशिप, M फॉर मैनेजमेंट। ये वो तरीका है जिसमें ना सिर्फ कस्टमर का एतमाद बनाए रखने को बरकरार रखा जाता है बल्कि लंबे अरसे तक कारोबार कायम रहता है। एक अच्छा CRM कारोबार को ना सिर्फ समझता है बल्कि कस्टमर के साथ लेन देन भी बेहतर बनाने में मदद करता है। कैसे? जब भी आप ज़ाती तौर पर कुछ ख़रीदते हैं तो वो आपके लिए भी कुछ करता है, यानी एक चीज़ ख़रीदें कुछ साथ में थोड़ा सा दे दिया। हाउ CRM टूल्स वर्क। CRM टूल्स कैसे काम करते हैं? जैसे खेले की दुकान में एक इस्लामाबाद जो हो CRM का इस्तेमाल करता है और कस्टमर
کا نام، اس کے کانٹیکٹ نمبر کی تفصیل، پھر شوز کا سائز اور ان کی فروخت کی جو بھی ہسٹری ہے وہ ایک سسٹم کے اندر محفوظ کر لیتا ہے۔ جب بھی ایک نیا اسپورٹس وہاں پہنچتا ہے تو کسٹمر کو عام طور پر خریداری کے لیے جو بھی سائز پہنچتا ہے اور وہ جو بھی اس کو بھیجتا ہے وہ میسیج اور ساتھ میں ای میل وغیرہ ہو جاتے ہیں۔ اب ان کا جو میسیج یا ای میل کیا آتا ہے کہ بھائی جو آپ کو چیز کیسی اچھی لگی تو 1 اسٹار دے دو، زیادہ اچھی لگی تو 2 اسٹار دے دو، یا پھر ہماری بہت اچھی لگی تو اس کو 5 اسٹار دے دو۔ اب ایک کافی شاپ ہے کراچی کے اندر جو لائلٹی پروگرام کا استعمال کرتی ہے، جہاں پہ کسٹمر ایک ڈرنک فری لیتے ہیں اور اس کے بعد 10 چیزیں وہ خریدتے ہیں۔ پھر یہ ان کے ذاتی ای میلز جو ان کے بھیجے جاتے ہیں، وہاں کسٹمر کے نام، ان کے پسندیدہ ڈرنک اور کسٹمر نے جو بھی محسوس کیا اس کے بارے میں ریمارکس وغیرہ سب وہ واپسی میں پڑھتے ہیں، اسے اپنے کاروبار بڑھانے میں استعمال کرتے ہیں۔ CRM یہ کسٹمر کا ڈیٹا ہوتا ہے، پرسنل انفارمیشن، کانٹیکٹ نمبر وغیرہ، پھر وہ کسٹمر ان کے ساتھ وفادار رہتا ہے۔ زوہو کرائم یہ ایک کلاؤڈ بیسڈ سافٹ ویئر ہے۔ کلاؤڈ بیسڈ سے مراد وہی جس کا ڈیٹا آٹومیٹکلی آن لائن سیو ہو جاتا ہے۔ اگر ایک کاروبار 2,50,000 روپے استعمال کر رہا ہے تو اس میں سے 180 ملک ایسے ہیں جو اپنے کسٹمر کے ساتھ تعلق کو بنائے رکھنے کے لیے شروع میں چھوٹے کاروبار سے بڑا کاروبار کرنے کے لیے کیمپین لگاتے ہیں اور اپنی خریداری کو زیادہ کرنے میں مدد کرتا ہے اور کسٹمر کے اعتماد کو بھی بنائے رکھتا ہے۔ مارکیٹ آٹومیشن یہ ایک ایسا ٹول ہے جو خاص قسم کا سافٹ ویئر ہے اور آپ کے کاروبار کے کاموں کو خود بخود کام کر دیتا ہے۔ کیسے آپ کو ایک ایک کر کے کام کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، بلکہ یہ کاروبار میں آپ کی مدد کرتا ہے، جس سے وقت بھی بچت ہوتا ہے، آپ کا کام بھی مزید بہتر ہو جاتا ہے اور آپ کسٹمر کے ساتھ آپ کا تعلق بھی بنا رہتا ہے۔ مثال کے طور پر میل چمپ یہ خود بخود ہر نئے کسٹمر کو ایک ویلکم کا ای میل بھیج دیتا ہے، ساتھ میں کوئی نئی کے پیشکش کر دیتا ہے۔ جو بھی سوشل میڈیا پر نئی چیز نکلتی ہے ان کو خریدنے کی آفر کرتا ہے۔ پھر ہب اسپوٹ کیا ہے، یہ نہ صرف کسٹمر کی ایکٹیویٹی کو اپنے ذہن میں رکھتا ہے کہ وہ کون سے میسیج کو فالو کر رہا ہے، کس کے بارے میں کیا اس کی پرفارمنس کے بارے میں ایک رپورٹ بناتا ہے اور اس کا چھوٹے کاروباروں کو بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر نہ صرف یہ وقت بچتا ہے بلکہ خود بخود جو کام ہوتا ہے ان کو ڈیل کرتا جاتا ہے اور یہ ایکسٹرا ختم کر دیتا ہے، جس سے آپ کے پیسے وغیرہ بھی بچ جاتے ہیں۔ پھر وقت بھر نہ صرف کسٹمر کو نئی چیزیں آفر کرتا ہے بلکہ ان کے ساتھ تعلق بھی بنائے رہتا ہے۔ یہ زیادہ سے زیادہ آئیڈینس تھوڑی ہی محنت کے ساتھ اکٹھی کر لیتا ہے، پھر اس کے ساتھ ایسے کام کرتا ہے جس سے ان کا کام بہترین ہو جائے۔ ایک برانڈ ہے جو نہ صرف ایک لوگو ہے بلکہ یہ کسٹمر کے احساسات ہیں جو کاروبار سے ریلیٹڈ ان کے جڑے ہوئے ہیں۔ ہر میسیج اور ہر چیز جو ان کے احساسات کو بنائے رکھتی ہے۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ یہ سب سے پہلے آپ کلاس میں ایک ایسا گروپ بنائیں جو اسکولی ٹک چاپ میں سنیک وغیرہ بیچ سکے اور 20 منٹ ان کو دیں تاکہ وہ اس کا کچھ ویلیویبل برانڈ نام سوچ لیں اور اس کی مارکیٹنگ کے بارے میں تھوڑا سا سوچ لیں۔ کیسے نام اور لوگو بنائیں، وہ اپنا ایسا نام انتخاب کریں، ایسا لوگو بنائیں کہ کسٹمر کی توجہ کھینچ لے۔ برانڈ کا میسیج آپ نے جو بھی چیز بیچنے لگے اس کے ایک جملے میں اس کی وضاحت کر دیں جو بھی آپ نے فروخت کرنا ہے۔ مارکیٹنگ میتھڈ پھر آپ ان میں سے کوئی ایک طریقہ کا انتخاب کریں کہ اپنی چیز بیچنے کے لیے چاہے پوسٹر لگائیں، آوازیں، نعرے لگائیں یا پھر آپ سوشل میڈیا پر پوسٹ کریں۔ کسٹمر انگیجمنٹ کیا ہے؟ یا تینوں کا بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ کسٹمر انگیجمنٹ کیا ہے؟
یہ ایک ایسا طریقہ کار ہے جو کسٹمرز کو وہ کچھ واپس بھی کر کے ساتھ میں جوڑے رکھتا ہے، جیسے یا تو وہ ڈسکاؤنٹ کی آفر کر دیتا ہے یا پھر کچھ فری سیمپلز بھی دے دیتا ہے، یا کوئی ایسا سوال رکھتا ہے جس کو کر کے اس کو کوئی نہ کوئی چیز ریٹرن کرنی ہوتی ہے۔ اب اس کا نتیجہ کیا، ہر گروپ 2 منٹ کے اندر کوئی اچھا سا منصوبہ بیان کرے گا، پھر کلاس میں سے بہترین منصوبے کو ووٹ کرنے کی گزارش کرے گی۔